بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، سری نگر سے آنے والی یہ خبریں بہت خوفناک ہیں کہ سوپور کا سیب لے کر جانے والے ہزاروں ٹرکوں کو سری نگر جموں شاہراہ پر روک دیا گیا ہے۔ ٹرکوں کی ایک طویل قطار اس شاہراہ پر کھڑی ہے، لیکن اسے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے برعکس جو ٹریفک وادی کے اندر داخل ہوتی ہے جموں سے یا بھارت کے دوسرے شہروں سے آنے والی، اسے بآسانی وادی میں داخل ہونے دیا جاتا ہے، لیکن ٹریفک جیم یا کئی دوسرے ایسے نامعلوم قسم کے بہانے بنا کر عین اس وقت جب فروٹ کا سیزن پورے عروج پر ہے، کشمیری سیب کو بھارت کی طرف جانے سے روکنے کی ایک منظم کوشش سامنے آئی ہے۔ سوپور کا نام آئے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ کشمیر کا وہ تاریخی قصبہ ہے کہ جہاں 1947 سے پہلے میرے فادر نے نہ صرف تعلیم حاصل کی، بلکہ وہ اپنے قریبی قصبے سے سائیکل پر وہاں جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف وہاں تعلیم حاصل کی، بلکہ ایک فعال اور سرگرم اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر کام کیا۔ 47 کے بعد انہوں نے ہجرت کی، لیکن اس شہر کے ساتھ جڑی یہ تاریخی یادیں اور رابطہ حافظے کی لوح پر اور ایک درد کے ایک رشتے کے طور پر ہمیشہ زندہ اور یادگار رہا۔ سوپور میں ایشیا کی دوسری بڑی فروٹ کی منڈی ہے، اور یہ فروٹ امرتسر کے راستے یعنی جموں سری نگر شاہراہ کے ذریعے امرتسر کے راستے پھر نہ صرف دہلی کی منڈی میں جاتا ہے، بلکہ پھر باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو فروٹ کا سیزن ہوتا ہے وہ 3 ماہ کے لیے پورے عروج پر ہوتا ہے، اور اس کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو ایک چین، ایک زنجیر کی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یعنی سیب کے باغ کا مالک، پھر وہاں کام کرنے والا کارکن، پھر وہ ٹرکوں کے مالکان، پھر ٹرکوں کے ڈرائیور اور ان کے ہیلپر، اور پھر اس کے بعد وہ ہوٹل مالکان کے جو اس گزرگاہ میں آتے ہیں جہاں یہ سستاتے ہیں، رکتے ہیں۔ اسی طرح پھر جاتے جاتے یہ بات دلی کی منڈی تک پہنچتی ہے، اور یوں ایک زنجیر سی بنی ہوتی ہے ایک اس سے مستفید ہونے والوں کی۔ کشمیر کا جو سیب ہے وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اور یہ ایک کشمیر کی جو صنعت ہے، جو معیشت ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے۔ ہر دور میں اس نے کشمیری صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا ہے۔ لیکن جہاں کشمیر میں بہت سے شعبہ جات دہلی کے منصوبہ سازوں کی نظروں میں کھٹکتے رہے ہیں، وہیں کشمیر میں سیب کی یہ انڈسٹری اور سوپور کے دور دراز علاقے میں ایشیا کی دوسری بڑی منڈی کا اعزاز دلی میں ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 1987 میں کشمیر کے ایک باخبر اور ایک اہل نظر کے حوالے سے ایک مضمون اردو ڈائجسٹ لاہور میں چھپا کہ جس کا عنوان تھا مقبوضہ کشمیر کی اندرونی کہانی۔ اس میں جہاں بہت سے عزائم کی بات کی گئی تھی، وہیں اس بات کی دلی کے اس ارادے اور اس نیت کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کشمیر کی سیب کی صنعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی جگہ ہماچل اور دوسری جگہوں میں وہ سیب کی اگا رہا ہے اور باغ اور فصلیں لگا رہا ہے۔
یوں یہ جو درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ خاصا پرانا ہے۔ آج بیٹھے بٹھائے ایک بلاکیڈ کی سی کیفیت سامنے آئی، اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق کشمیر میں ایک بے چینی اور ہیجان کی سی کیفیت ہے۔ کشمیر کے لوگ اور اس صنعت سے وابستہ ہزاروں لوگ اپنے معاشی مستقبل کی بربادی ایک طوفان کے صورت میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو سیب قطاروں میں جو ٹرک کھڑے ہیں ان میں سیب گل سڑ رہا ہے، اور کشمیر کے جو سیب پیدا کرنے والے ذمہ دار ہیں، کاشتکار ہیں، انہوں نے دلی والوں سے پیسے ایڈوانس لیے ہیں، اور یوں ایک وہ پہلے ہی خسارے میں جا رہے ہیں۔ یعنی پیداوار کرنے والا بھی اس وقت خسارے میں ہے، اور ڈیلر بھی خسارے میں ہے، اور جس نے یہ خریدا ہے وہ بھی اس وقت چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اور لیکن بھارت کی حکومت اور انتظامیہ اس پر توجہ نہیں دے رہی۔ یوں لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کشمیر کی صنعت کو، سیب کی صنعت کو ایک دھچکا پہنچایا جا رہا ہے، یا کشمیریوں کا دماغ درست کیا جا رہا ہے، یا کشمیر کو پاکستان اس انداز سے بنایا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو ایک منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ گھٹنوں پر لایا گیا، اور آج اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور جو ڈکٹیشن اس کو باہر سے ملتی ہے وہ لینے پر مجبور ہے۔ بالکل اسی طرح جو کشمیریوں کی سیلف ریزیلینس تھی، جو ہر بحران میں انہیں حوصلہ اور سہارا دیتی تھی، جو 6 مہینے تک انہیں محصور رہ کر اپنی زندگی کو بڑے باوقار طریقے سے گزارنے کا موقع فراہم کرتی تھی، وہ ان کی خود انحصاری اور خود کفالت تھی، اور وہ ان کی معاشی طور پر ایک مضبوط ہونا تھا۔ اب اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس صلاحیت کو، اس قوت کو، اس پوٹینشل کو تباہ کیا جا رہا ہے، تاکہ کشمیر کے لوگ پیراسائٹ بن جائیں، ان کی خود کفالت جو ہے وہ کشکول برداری میں بدل جائے، اور یوں وہ پھر ان تمام احکامات کو تسلیم کر لیں، ہر فرمان کو قبول کر لیں، ذہنی اور عملی طور پر قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں جو فرمان دلی سے آئے یا جو فیصلہ وہاں سے ہو۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے بڑی تشویش پیدا کر دی ہے۔ محبوبہ مفتی جو کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ تھیں، آج وہ سوپور میں گئیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی شرافت کا امتحان نہ لیا جائے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو وہ خود شاہراہ جو سری نگر جموں ہے اس پر دھرنا دیں گی۔ اسی طرح الطاف بخاری جو سوپور کے ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی جو دھمکی دی ہے کہ کشمیر کے لوگ احتجاج کریں گے اس بات پر کہ یہ جو ان کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور تقریباً مجموعی طور پر ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی سے کیا جا رہا ہے، اور کشمیر میں سیب کی صنعت کو تباہ کرنے کا ایک ذہن ہے، ایک بدنیتی اس میں شامل ہے۔ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس شاہراہ کو اتنے عرصے تک مینیج نہ کیا جا سکے ٹریفک کے حوالے سے، یا کسی لینڈ سلائیڈ کے حوالے سے، یا کسی اور خطرے کے حوالے سے۔ ایک اتنے بڑے ملک کے لیے اور انتظامیہ کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر امرناتھ یاترا کے لیے سڑکوں کو کھلا رکھا جا سکتا ہے، تو فوجی کانوائے کے لیے کھلا رکھا جا سکتا ہے، تو ایک محض 3 مہینے کے اس مختصر سیزن میں سیب کی صنعت کو اپنے ٹھکانوں، اپنی منزل اور مقام تک پہنچانے کے لیے بھی ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کشمیر میں سیب کی صنعت کو ایک تو بلاکڈ کے ذریعے روکنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، پھر افغانستان کے نام پر ایران کا سیب بڑے پیمانے پر منگوا کر اس صنعت کو بیکار اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ کشمیر کا جو تاجر ہے، اس صنعت سے وابستہ جو شخص ہے، وہ رفتہ رفتہ مایوس ہو کر اپنا ٹریک جو ہے وہ تبدیل کرے اور کسی اور کاروبار کی طرف نکل جائے، یا کسی اور شہر کا رخ کرے، اور یہ کام آہستہ آہستہ متروک ہوتا چلا جائے، اور کشمیریوں کی جو خود انحصاری ہے اس کے لیے یہ ایک سنگین دھچکا ہو سکتا ہے۔ اور یہ یعنی بنگلہ دیش
کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا ہے بھارت نے، لیکن کشمیر کے سیب پر وہاں بھی ڈیوٹی لگوائی گئی ہے، اور اس ڈیوٹی کو اٹھانے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ کشمیر کے صنعت کار کو ہو رہا ہے، کشمیر کے کاشتکار کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے نام پر ایران کا سیب منگوایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان سے ڈیوٹی فری سیب آ رہا ہے اور آسان جو سستے میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایران کا سیب ہوتا ہے جو ڈیوٹی ادا کر کے خریدا جاتا ہے، اور کشمیر کے سیب کی صنعت کو بے اثر کرنے کے لیے اور ناکام کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اسے ایک فروغ دیا جاتا ہے، فلورش ہونے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو کشمیریوں کو معاشی طور پر برباد کرنے کی ایک لکھی پڑی داستان ہے اور ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ المیہ یہ ہے کشمیر کا کہ کشمیر کا جو 1947 میں جو بٹوارا ہوا، اس کے نتیجے میں کشمیر کا اپنے فطری راستوں اور فطری دھاروں سے کٹ کر رہ گیا۔ کشمیر کا جو فطری دھارا ہے تجارت کا، وہ امرتسر کے راستے نہیں ہے، وہ سری نگر جموں شاہراہ کے راستے نہیں ہے، وہ سری نگر مظفر آباد شاہراہ کے ذریعے راولپنڈی ہے۔ اور کشمیر میں یہ ہمیشہ ایک پاپولر نعرہ، ایک سوچ، ایک خواہش، ایک خواب رہا ہے کہ ہماری منڈی راولپنڈی، اس کے نام پر تحریکیں بھی چلیں اور لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان دی ہیں، تاکہ وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کا جو فطری دھارا ہے ہمیشہ سے تاریخ میں کشمیر کا، وہ اس جانب رہا ہے۔ یہی راستے کشمیر کو ایک آؤٹ لیٹ فراہم کرتے ہیں، تازہ ہوا میں سانس لینے کی ایک کھڑکی کا کام دیتے رہے ہیں کشمیر کے لیے، اور آج بھی کشمیر کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے، کشمیر کی خود انحصاری کو بڑھانے کے لیے وہ یہی راستہ قابل عمل بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ اور آج جب جدید دور میں جب مشینری آپ کے پاس ہے، سری نگر جموں شاہراہ کو بند کیا جا رہا ہے، تو انہی دنوں میں تباہ کن بارشیں ہوئیں، پاکستان آدھے سے زیادہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جو راولپنڈی اور سری نگر شاہراہ ہے، چکوٹھی تک، جہاں کمان پل ہے، جہاں کنٹرول لائن ہے، جہاں کراسنگ پوائنٹ ہے، وہاں تک یہ راستہ 1 گھنٹے کے لیے بھی بند نہیں ہوا، اور یہ راستہ راولپنڈی تک مکمل طور پر کھلا رہا۔ اب اگر سوپور کی منڈی سے ایک سیب چلے گا، ایک ٹرک چلے گا، تو وہ چند گھنٹوں میں مظفر آباد میں چائے کا کپ پینے کے بعد وہ 5-6 گھنٹے کے اندر راولپنڈی کے راجہ بازار میں فروٹ منڈی میں پہنچ چکا ہوگا، اور پھر وہاں سے اس کا جو ڈسپلے ہے یا اس کا کی جو ڈسٹریبیوشن ہے دوسرے شہروں کی طرف یا دوسرے ملکوں کی طرف، وہ نہایت آسان ہو کر رہتی ہے۔ تو اگر بھارت کشمیر کے اس معاشی طور پر اس استحکام کو قبول نہیں کرتا یا اسے مینیج نہیں کر سکتا، پھر حکومت پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، پھر ان عرب ملکوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے جو انتہائی منافقانہ روش اختیار کر کے تجارت کے نام پر پہلے فلسطین کا سودا کر بیٹھے، اب وہ کشمیر کے نام پر ایک کشمیر کا سودا کر بیٹھے ہیں، تو پھر تجارت ہی کے نام پر ان کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں کی تجارت کو آسان بنانے کے لیے اور کشمیر میں تجارت کو آسان بنانے اور فروغ دینے کے لیے وہ کشمیر کے اس فطری دھارے کو کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس فطری راستے کو کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کشمیر کسی منظم معاشی تباہی، بربادی اور سونامی سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔